بسم اللہ الرحمن الرحیم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. آئیے محترم خرم مراد مرحوم سے سورہ الم نشرح کا درس سنیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے نہیں کھول دیا تمہارے لیے تمہارا سینہ، ووضعنا عنک وزرک، اور اتار دیا ہم نے تم پر سے تمہارا بوجھ، الذی انقض ظہرک، جس نے توڑ رکھی تھی کمر تمہاری، ورفعنا، اور ہم نے بلند کیا لک، تمہارے واسطے، ذکرک، تمہارا ذکر. ان مع العسر یسرا، پس بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے. ان مع العسر یسرا، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے. فإذا فرغت، پھر جب تم فارغ ہو جاؤ، فانصب، تو محنت کرو، وإلی ربک، اور صرف اپنے رب کی طرف، فارغب، دل لگاؤ. سورہ الم نشرح، جس کی 8 آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، یہ سورہ والضحیٰ کے بعد قرآن مجید کی ترتیب میں آتی ہے، اور اپنے مضمون کے لحاظ سے یہ سورہ والضحیٰ سے اتنا قریب ہے اور دونوں کے مضمون میں اتنی مماثلت ہے کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ایک ہی صورت ہے. چنانچہ بعض تابعین سے حضرت عمر بن عبدالعزیز، حضرت طاؤس رحمہم اللہ سے یہ مروی ہے کہ یہ لوگ ان دونوں صورتوں کو ایک ہی رکعت میں پڑھا کرتے تھے اور بیچ میں بسم اللہ کے بغیر پڑھا کرتے تھے، غیر اسے ایک ہی صورت سمجھتے تھے. تو بیچ میں بسم اللہ پڑھنا تو بہت سارے علماء کے نزدیک ضروری نہیں ہے، اس لیے کہ بسم اللہ قرآن مجید کی صورت کے ہر صورت کے شروع میں اس کا حصہ نہیں شمار کیا جاتا، لیکن ان کے مضامین میں جو مناسبت ہے، خصوصاً سورہ والضحیٰ میں جہاں کلام نہیں ہوتا ہے ولم یجد کا یتیما فآویٰ، اسی سے ملتا جلتا یہ جملہ ہے کہ الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے نہیں کھول دیا تمہارے واسطے تمہارا سینہ. لیکن دونوں صورتیں ایک صورت نہیں ہیں، یہ بات اگر کلام پر غور کیا جائے تو بہت آسانی کے ساتھ کھل کے سامنے آ جاتی. اسی لیے امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سورہ والضحیٰ کا مضمون یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ سورت اس زمانے میں نازل ہوئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو
تکلیف اور ایذا پہنچائی جا رہی تھی، آپ کی بات نہیں مانی جا رہی تھی، آپ کا دل اس سے تنگ ہوتا تھا، آپ مغلوب اور رنجیدہ ہو جایا کرتے تھے، آپ کو یہ گمان بھی ہوتا تھا کہ کہیں میرا رب مجھ سے ناراض تو نہیں ہے، کہیں اس نے مجھے چھوڑ تو نہیں دیا، اور اس میں آپ کی تسلی اور سہارے کے لیے محبت اور شفقت کا پیغام سورہ والضحیٰ میں نازل ہوا۔ اس سورت کا مضمون یہ بتاتا ہے کہ یہ اس دور کی صورت ہے جب یہ ایذا اور تنگی مشکل کچھ آسانی سے بدل گئی تھی۔ آپ کی بات اور دعوت اور پیغام جو اس وقت تک مکے کے چند لوگوں تک محدود تھا وہ آج پھیل چکا تھا، جس کی طرف اس صورت میں اشارہ ہے کہ رفعنا لک ذکرک، ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ آپ کے اوپر جو دعوت پہنچانے کا بار اور بوجھ تھا، آپ کی تربیت پر بوجھ تھا، یہ سب بھی ہلکا ہو چکا تھا۔ چنانچہ یہ سورہ والضحیٰ کا زمانہ نزول جو تھا اس میں آپ کو جو ایذا تھی اور جو آپ کو تکالیف تھی ان کے مقابلے میں یہ آسانی کا نسبتاً آسانی کا دور تھا، جس کی طرف سے اشارہ کیا گیا ہے۔ دوسرا طرف سورہ والضحیٰ اور سورہ والنصر کے مضامین میں یہ ہے کہ سورہ والضحیٰ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب بندے صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے ان احسانات کا ذکر فرمایا ہے جو کہ آپ کے نبی بجائے بنائے جانے سے قبل آپ کے اوپر ہوئے یا نبوت کے ساتھ ہوئے اور بالکل ابتدائی نبوت میں ہوئے۔ کیا ہم نے آپ کو یقین نہیں پایا اور پھر آپ کو ٹھکانہ دیا، اور کیا آپ کو راہ تلاش کر کے نہ پایا اور پھر آپ کو راہ دکھا دی، اور کیا ہم نے آپ کو ناگاہ نہیں پایا اور پھر آپ کو غنی کر دیا۔ یہ مکے کی نبوت کی زندگی سے پہلے اور کچھ اس کے بعد کے مضامین ہیں۔ دوسری صورت میں وہ مضامین اور وہ احسانات ہیں جن کا تعلق نبوت کے اور بعد کے دور سے ہے، اور پھر واقع سورہ والضحیٰ میں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بشارت دی اور جو آپ کو خوشخبری سنائی کہ ولسوف یعطیک ربک فترضی، قریب اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا دینے والا ہے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ جو کچھ اس نے آپ کو دیا وہ تو آپ کی زندگی میں بھی دیا، آپ کی زندگی کے بعد بھی دیا اور اب بھی دیتا چلا جا رہا ہے آپ کو، لیکن جو اس کی فوری بشارت مکمل ہوئی، تکمیل ہوئی، جس کی جن لوگوں کی نظروں کے سامنے آ گئی، اس کی طرف اشارہ سورہ الم نشرح میں صاف صاف بشارت اور بعد میں آنے والے دور کی بشارت کا بھی اشارہ اس کے اندر موجود ہے، اس کے اندر تسلی اور سہارا موجود ہے۔ تیسرا فرق دونوں صورتوں کے مضامین میں بہت صاف محسوس ہوتا ہے یہ ہے کہ پہلے سورہ والضحیٰ کے اندر تو آپ کے وہ احسانات ہیں جو مادی اور جسمانی ہیں اور روحانی بھی ہیں، تو ایسے ہیں جو ایک عام آدمی دیکھ سکتا تھا اور محسوس کر سکتا تھا، ہر شخص کی نگاہوں کے سامنے تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت دی، آپ کو راہ دکھائی، آپ کو غنی کیا، آپ یتیم تھے، آپ کی پرورش کا انتظام کیا۔ یہ آپ کی زندگی کی تاریخ سے وہ اور آپ کو یہ سب کی نگاہوں کے سامنے، لیکن اس صورت کے اندر آج کچھ احسانات کا ذکر ہے جن کا تجربہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی ہو سکتا تھا۔ سینے کا کھلنا اور بوجھ کا ہٹنا طبیعت کے اوپر سے اور پیٹھ کے اوپر سے اور دعوت کا پھیلنا، اس میں وہ چیزیں نمایاں ہیں کہ جو حضور کے اپنے ذاتی تجربے کی چیزیں تھیں، اس میں ہر آدمی شریک نہیں تھا اور جن کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا۔ اس لحاظ سے یہ سورت جو ہے یہ اگرچہ سورہ والضحیٰ ہی کا ایک حصہ محسوس ہوتی ہے اپنے طرز کلام کے لحاظ سے بھی، الم نجدک یتیما فآویٰ الم نشرح لک صدرک، ایک ہی قسم کا کلام ہے، ایک ہی قسم سے خطاب ہے، ایک ہی طرح اس میں محبوب کی طرف سے محبت کی خوشبو اور ہوا ہے جو نبی کریم علیہ السلام کی طرف چل رہی ہے، ایک ہی طرح آپ کے کمال قدر اور رتبے کی بلندی کا ذکر ہے اور آپ پر اپنے رب کے احسانات کا ذکر ہے، اور یہ سب کچھ نبوت اور دعوت اور رسالت اور مشن کے حوالے سے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو سپرد فرمایا تھا۔
اس صورت پہ اگر آپ جب غور کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ حضور کی ذات، وہ ذات کا مطلب محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، بلکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس لیے کہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تو اللہ تعالیٰ اپنے احسانات کا ذکر سورہ والضحیٰ میں فرما چکا ہے، یتیم تھے اور آپ کو ٹھکانہ دیا، اور آپ نادار تھے اور آپ کو غنی کر دیا، لیکن بحیثیت محمد رسول اس سارے اس پیغام کو آپ حاصل کر سکیں اور اس کے علوم کو، معارف کو اور دین کو اور پھر اس کو پہنچا سکیں، یہ سارا دراصل اس لحاظ سے آپ کی دعوت اور مشن، اس کی کامیابی کا راستہ اور اس راستے کی اس کی بشارت، اور پھر اس راستے پر چلنے کے لیے جو سامان سفر اور ذات و راز ضروری ہے، رب سے قسم کا تعلق ضروری ہے، سب کا سب اللہ تعالیٰ نے ان 8 آیات کے اندر جمع فرما دیا ہے۔ پہلی آیت ہے کہ الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے منہ کھول دیا آپ کے لیے آپ کا سینہ۔ کھولنے کا لفظ، شرح کا لفظ اردو میں بھی آپ سنتے ہیں، شرح و تشریح۔ شرح کے معنی ہوتے ہیں کھول دیں، اور کھول دینے کے معنی تو یہ ہوتے ہیں کہ اس میں وسعت پیدا کر دینا، وسیع کر دینا، توضیح کرنا۔ اور جب کسی کتاب کے بارے میں ہم کبھی اس کی تشریح ہو گئی، اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ اس کے مضمون میں جو چیزیں چھپی ہوئی تھی اور جو چیزیں مبہم تھیں وہ بھی پھیل گئی اور واضح ہو گئی اور بات پوری طرح سمجھ میں آ گئی۔ تو شرح کے یہی معنی ہے، جس نے یہاں پر کسی کتاب کے لیے تو نہیں استعمال کیا ہے، کتاب کی شرح کر دی، بلکہ ہم نے سینہ کھول دیا۔ سینہ انسان کا جو ہے وہ اس کے قلب کی جگہ ہے، یہی دراصل انسان کی شخصیت ہے، اس کے سارے معجزات، اس کی شخصیت پوری کی پوری دلی سے تعبیر قرآن مجید میں کی گئی ہے۔ بار بار کہا گیا ہے کہ اللہ من اتى اللہ بقلب سلیم، جو قلب سلیم لے کر آئے گا تو یہی قیامت کے روز نجات پائے گا، اور دل اگر سدھر جائے، حدیث میں کہا گیا ہے کہ ساری زندگی سدھر جاتی ہے، اور دل بگڑ جائے تو ساری زندگی بگڑ جاتی ہے۔ تو دل جو ہے یہ تو دراصل پوری شخصیت کی یہ ہے کہ جو دل کے اندر ہے، تو تعالیٰ نے تمہارا کھولا، واضح کیا اور آپ کو نبی بنایا۔ اس لحاظ سے حضور کے لیے جو کمال اللہ تعالیٰ نے مرتبہ لکھا تھا وہ نبوت کا مرتبہ، اور نبوت کا مرتبہ اور کمال تو ایسا ہے جو انسان کے لیے سمجھنا بھی دشوار ہے، اس لیے جس پر وہ چیز گزری ہی نہیں جو نبی پر گزرتی ہے ہمارے ہاتھ پر، تو ہم کیسے گمان سمجھ سکتے ہیں کہ واقعی مقام مرتبہ کیا ہے۔ نہ کوئی عام انسان اپنے زور بازو سے، اپنے کسب سے اس مقام پہ پہنچ سکتا ہے۔ آدمی بڑے سے بڑا سائنٹسٹ بن سکتا ہے، جنرل بن سکتا ہے، سپاہی بن سکتا ہے، اپنی صلاحیت سے بہت کچھ حاصل کر سکتا ہے، لیکن نبوت اور رسالت کا منصب کا آدمی کو اپنی کوشش سے، محنت سے نہیں حاصل ہو سکتا۔ اللہ خود جانتا ہے کہاں وہ اپنی رسالت کس کو سپرد کرے۔ اللہ یا لمحہ ہے تو یہ جانو رسالت ہے، اس لحاظ سے کہ یہ ایک ایسا منصب ہے کہ جو جس کو ہر انسان کے بس سے باہر ہے۔ یہ حضور کا اصل مرتبہ تھا، اور اس تک پہنچنے کے لیے، اس مرتبے کے حد کمال کو پہنچنے کے لیے آپ کی شخصیت کو بنانا یہ اللہ تعالیٰ کی ذمہ ہے۔ اور یہاں پر اسی چیز کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ ہم نے آپ کے سینے کو کیا نہیں کھول دیا آپ کے واسطے۔ تو شرح کے معنی کھولنے اور واضح کرنے کے کئی معنی میں یہاں پر استعمال ہوئے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ کا ذکر یہ سورہ والضحیٰ میں آ چکا ہے کہ آپ راہ سے متلاشی تھے، آپ نہیں جانتے تھے کہ ایمان کیا ہے، کتاب کیا ہے، شرائع کیا ہیں، شریعت کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکام کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں آپ کو عطا کی، عطا ہی نہیں کی بلکہ ان کے لیے آپ کے دل میں وسعت پیدا کی۔ وہی جو نازل ہوتی تھی وہ حضور کے قلب سے نازل ہوتی تھی۔ قرآن مجید نے خود اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے، نزل به الروح الامین علی قلبک، روح الامین اس کتاب کو لے کر آپ کے قلب پر نازل ہوئی۔ تو یہ جو قلب سینے میں ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے اس میں کی وسعت پیدا کی اور اس میں اتنی کشادگی پیدا کی کہ وہ اللہ کی وہی جیسی چیز کو درک کر سکے،
اور جذب کر کے اس کو آگے منتقل کر سکے، بندوں تک پہنچا سکے۔ یہ ایک پہلو تھا کہ آپ اس کے لیے پریشان رہا کرتے تھے، اس میں آ کر آپ اس سینے میں کچھ حاصل کریں۔ پھر اپنی امت کا غم، اپنی قوم کا غم، اپنی دعوت پہنچانے کا غم، یہ ساری فکریں اور پریشانیاں بھی اس میں آپ کے سینے میں سے وسعت پیدا کی، یہ اس کے اندر سما گئی۔ پھر اس کام کو کرنے کے لیے جس تحمل کی اور جس دلداری کی اور جس سکینت کی اور جس قوت کے برداشت کی ضرورت تھی، اس کے لیے بھی سینے کی وسعت درکار تھی، عالی ذاتی درکار تھی، جو بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر اس طرح پیدا کی۔ ایک مفسر کے الفاظ میں طرح طرح کے تصرفات ہیں جن کی استعداد اس نے آپ کے قلب مبارک کے اندر پیدا کر دی۔ شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے تو پورا نقشہ کھینچا ہے کہ یہ تصور کرو جیسے کہ 12 خانے ہیں دل کے اندر، سینے کے اندر۔ ایک خانے میں بادشاہ بیٹھا ہے، ایک خانے میں حکیم بیٹھا ہے، ایک خانے میں قانون ساز بیٹھا ہوا ہے، ایک خانے میں جنرل بیٹھا ہوا ہے، ایک خانے میں وائز بیٹھا ہے، ایک خانے میں عابد اور زاہد بیٹھا ہوا ہے۔ وہ سارے کمالات بیٹھ کر اللہ تعالیٰ نے حضور کے سینے میں جمع کا صدرہ کا کے اندر آپ کی شخصیت کی تکمیل اور اپنے مشن کے کام کے لیے وسعت، یہ سب اس میں شامل ہوتا ہے کہ آپ کا سینہ کیا کیا گیا مختلف اوقات میں، اور اس کی مختلف روایات احادیث کے اندر آتی ہیں۔ علامہ آلوسی نے لکھا ہے کہ یہ تو محققین کے نزدیک بات ہے کہ شرح صدر کا ذکر جو اس صورت میں کیا گیا ہے، یہ وہی چیز نہیں ہے جس کا ذکر کے شخص صدر کے نام سے، سینے کو چاک کرنے کے نام سے مختلف احادیث یہی ہے۔ یہ نہیں کہتے یہ کمزور ہے، یہ غلط ہے، کہتے یہی بات ہے کہ دونوں کو ایک سمجھا جائے۔ لیکن شخص صدر کی جو روایات آتی ہیں وہ بھی یہ بتاتی ہیں کہ حضور کو اندرونی طور پر کیا نعمتیں دی گئی۔ مثلا جو پہلا واقعہ آپ کا جب کہ آپ دودھ سے پینے کے لیے حضرت حلیمہ کے پاس تھے، اس میں یہ کہ آپ کا سینہ چاک کر کے اور وسوسوں کو نکال دیا گیا، یعنی وسوسے قبول کرنے کی جو صلاحیت ہے ہم سب میں کہ شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، ہم اس کے پیچھے چلے جاتے ہیں، اس سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو محفوظ کر دیا، اس لیے کہ آپ گناہ سے پاک تھے، معصوم تھے۔ اسی بات کو حضور نے بعد میں صحیح حدیث میں فرمایا کہ میرے ساتھ بھی شیطان لگا ہوا ہے، لیکن میرا شیطان میرے قابو میں، دوسرے لوگ شیطان کے قابو میں آ جاتے ہیں، آپ شیطان کے قابو میں نہیں آتے۔ ایک اور دفعہ یہ واقعہ سب تک صدر کا 3-4 دفعہ ہوا ہے جیسے حدیث میں روایت کیا گیا ہے۔ دوسری دفعہ کے واقعہ میں یہ ہے کہ آپ کا سینہ چاک کیا گیا، 2 فرشتے آئے، سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے، آپ کو لٹایا، آپ کا سینہ کھولا، اور ایک نے کہا کہ ان کے سینے میں جو فل اور حسد، یعنی سینہ دشمنی، بدخواہی، کسی کے لیے برائی، جو کچھ ہے وہ نکال دو، چنانچہ ایک کالی چھٹی سے نکال کر میرے دل سے باہر کر دی گئی۔ تو دوسرے نے کہا کہ ان کے دل کے اندر رافت اور رحمت، شفقت اور محبت یہ داخل کر دو، چنانچہ نور میرے دل میں داخل کر دیا گیا۔ آپ دیکھیں گے کہ اسی لیے حضور رحمۃ اللہ علیہ نہیں بنے، اسی لیے آپ نے دعوت کا کام جو آپ کے اوپر بوجھ تھا، جس کا ذکر آگے آئے گا، تو آپ کے سینے کو کھول دیا، سارے جو آپ کے مخالف تھے، آپ کے دشمن تھے، جنہوں نے آپ کو زندگی بھر ستایا اور پریشان کیا، جنہوں نے آپ کو گالیاں دی، آپ کی جان سے ڈرتے ہوئے، جنہوں نے آپ کے چچا کو شہید کیا، سب کے لیے رافت اور رحمت کا جو جذبہ تھا وہ آپ کا سینہ اتنا کھل گیا تھا کہ اس سے لوگ تک سما گیا۔ پھر اس کے بعد نبوت کا قبل کا واقعہ بھی ہے، اور ایک معراج کا قبل کا بھی واقعہ ہے۔ نبوت کی جو نعمت آنے والی تھی اس کو سینے میں سمانے کے لیے، اور کیا معراج میں جا کر جو آپ کو مشاہدہ کرایا گیا جو قرآن نے اشارہ کیا ہے، ان سب کے لیے دراصل آپ کے سینے میں گنجائش پیدا کی گئی۔ تو یہ سوچ سکتا ہے کہ سینہ اگر کشادہ ہوگا اس میں تو وسوسے زیادہ داخل ہوں گے۔ دراصل بات یہ ہے کہ آپ سب جانتے ہیں کیڑے اور گندگی کو تنگ جگہ کے اندر، اندھیرے میں، تنگ جگہ میں کیڑے اور گندگی پرورش پاتے ہیں۔ جہاں پر روشنی ہو، ہوا ہو، کشادگی ہو، وہاں پر کیڑے، گندے کیڑے نہیں پرورش پاتے۔ اس لیے دل کی کشادگی اس بات کی علامت ہے کہ یہاں پر گندگی، یہ وسوسے، یہ سب کے سب اللہ نے پاک فرما دی۔ بیچ میں آیا لفظ لکا آپ کے راستے، اس کی معنی کے لحاظ سے ضرورت نہیں تھی عربی زبان کے لحاظ، نشرح صدر کا یہ بھی کہا جاتا کہ ہم نے آپ کا سینہ کھول دیا کافی تھا،
اور عربی لغت کے ماہرین کی زبان میں فعل کے بعد آیا اور مفعول سے پہلے آیا. یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی آپ پر خاص رحمت ہے, خاص عنایت ہے. اس نے آپ اس نے احسان جتایا اور بتایا کہ اللہ کا آپ کے واسطے صرف آپ کی منفعت کے لیے, آپ کی بھلائی کے لیے ہم نے یہ احسان عظیم آپ پر فرمایا. دوسری بات ہے میں وضعنا ان کا وزرک الذی ان کا بوجھ رکھا, اور اتار دیا یا ہلکا کر دیا ہم نے آپ کے اوپر سے آپ کا وہ بوجھ جس میں سے آپ کی کمر کو رکھی تھی. بوجھ سے کیا مطلب, یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کون سا بوجھ تھا آپ کے, تو اس کے اندر بھی کئی چیزیں شامل ہیں. ایک تو آپ کے اوپر یہی بوجھ تھا کہ آپ کو اس بات کی تلاش تھی کہ حق کیا ہے اور کس راہ پر میں چلوں تو میں اپنے رب تک چلوں, اور کس راہ پر میں اپنے قوم کو چلاؤں کہ قوم کی نجات اور فلاح کا سامان ہو سکے. پھر آپ کی طبیعت پر ایک بوجھ یہ بھی تھا کہ قوم قسم کی بدعمالیوں میں, خرابیوں میں, گمراہیوں کے اندر مبتلا ہے, اس کی اصلاح کیسے ہے. یہ بھی ایک غم تھا جو آپ کو کھایا جاتا تھا, اور اس غم کا ذکر جو قرآن مجید میں فرمایا ہے. اس کے بعد جب آپ کو ایمان کی دعوت آپ کو مل گئی اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے سپرد اپنی رسالت پر پیغام اور مشن کر دیا, تو پھر اس کو پہنچانے کا بوجھ. تو وہی تو خود ایک ایسا بوجھ تھی کہ جس کے لیے قرآن مجید نے قول ثقیل کا لفظ استعمال کیا ہے کہ ہم ایک بھاری ذات کا بوجھ آپ کو ڈالنے والے. اور مختلف احادیث میں جو وحی کے نزول کی کیفیت ظاہر ہوتی ہے اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ بوجھ صرف اپنے معنی کے لحاظ سے, اپنے مشن کے لحاظ سے اور لوگوں کو پہنچانے کے لحاظ سے نہیں تھا, بلکہ پھر واقعی اس کا بوجھ آپ کے اوپر اس طرح پڑتا تھا کہ اگر سردی ہوتی تھی تو آپ کی پریشانی کے اوپر پسینہ آ جایا کرتا تھا. ایک صحابی کا بیان ہے یہ دفعہ آپ کی ران جو میری ٹانگ پر رکھی ہوئی تھی آپ پر وہی نازل ہوئی تو مجھے ایسا معلوم ہے کہ میری ٹانگ ٹوٹ جائے گی. جب آپ اونچی کے سوار سے وہی نازل ہوئی تو اونچی نہیں بیٹھ گئی. تو ہم کو اس چیز یہ ساری باتیں عالم غیب سے تعلق رکھتی ہیں اور ہم ان کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتے, لیکن وہ ویسے بھی آپ کی طبیعت پر ایسا بوجھ تھا. اور یہ بوجھ کہ اللہ کا پیغام حاصل کرنا اور پھر اس کو بھی لوگوں تک پہنچانے میں جاہل تھے, مخالف تھے, گالیاں دے رہے تھے, یہ تو اپنی جگہ پر ایک مشن کا بوجھ تھا, دعوت کا بوجھ تھا جو آپ کے اوپر تھا, اور یہ بھی آپ کو پریشان کرتا تھا, اس سے بھی آپ پریشان رہا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو تمہارے اوپر بوجھ تھا, آپ کے اوپر بوجھ تھا, اس کو ہم نے آپ کے اوپر سے ہلکا کر دیا. وضع کرنا کے معنی کم کرنے کے بھی ہوتے ہیں, ہٹانے کے بھی ہوتے ہیں. ہم کہتے ہیں تنخواہ میں سے اتنے پیسے وضع کر لیے, یہ بھی نہیں وہاں پر استعمال ہوتا ہے, یعنی اس میں سے کاٹ لیے. تو بوجھ کو وضع کر دیا, یعنی بوجھ کو ہلکا کر دیا, یہ ہٹا دیا, یہ کم کیا. بوجھ کو ہٹانے کے جو معنی ہیں دراصل, تو یہاں پر پھر اگر آپ تھوڑا سا غور کریں تو ایک لحاظ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پر 3 احسانات کا ذکر فرمایا ہے. ایک شرح صبر, آپ کے سینے کا کھولا جانا, دوسرے بوجھ کا ہلکا کیا جانا یا ہٹایا جانا, اور تیسرے آپ کے ذکر کا بلند کیا جانا. اور اسی کا ہمارے مفسرین نے یہ کہا کہ یہاں پر جو واو آئی ہے وہ وجہ نا کہ دراصل ایک ہی بات ہے کہ سینہ کھول دیا اور بوجھ ہٹا دیا اور ذکر بلند کیا. بوجھ جو تھا یہ اللہ تعالیٰ نے اٹھانا آپ کے لیے آسان کر دیا. اور رسالت کا بوجھ, دعوت کا بوجھ, ایک قوم کو جو جاہل تھی, ناتراش تھی, اب بھی لوگ مایوس ہو جاتے ہیں اپنے قوم سے, اس قوم سے کیا کوئی امید نہیں, یہ قوم پر کیا بنے گا. آپ سنتے ہیں جن میں مسلمین سے اور دائیں سے اور قوم پر تذکرہ کرنے والوں سے, تو ظاہر ہے کہ ہر نبی کو یہ کیفیت پیش آتی تھی اور ہر نبی پکار ہوتا تھا کہ مردوں کو اللہ کیسے زندہ کرے. جو قوم مردہ ہو چکی اخلاق کے لحاظ سے, اعمال کے لحاظ سے, یہ قوم اب کیسے کھڑی ہوگی. پاکستان کے بارے میں لوگ کہہ دیتے ہیں اب اس قوم کے زندہ رہنے کا کوئی سوال نہیں, یہ کتنی بگڑ چکی ہے. ان حالات میں اکیلے یہ تنہا دعوت کا کام کیوں چلے جانا. تو اپنے خلاف بھی مظالم ہو رہے ہیں اور اپنے انتہائی پیارے ساتھیوں کو دیکھ رہے ہیں کہ ان پر کوڑے برسائے جا رہے ہیں, ریگستان میں ریت پر بچایا جا را ہے, زمین پر گھسیٹا جا رہا ہے, سینے پر پتھر رکھے جا رہے ہیں,
اور اف نہیں کر سکتے، ہاتھ نہیں اٹھا سکتے، تلوار نہیں نکال سکتے، یہ بھی صبر کے لیے بھی بڑا بوجھ ہے. سب اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہلکا کر دیا. اور اس کے بعد میں رفعنا لک ذکرک، اور پھر ہم نے آپ کا ذکر جو ہے بلند کیا. بلند کرنے کے معنی پر آواز گونج جاتی ہے چاروں طرف، آواز بلند ہوتی ہے تو گونجتی ہے. اس کا معنی آپ کا ذکر جو ہے وہ ہر جگہ گونج گیا. آپ کے ذکر سے مراد دو چیزیں، ایک تو آپ کا نام اور ایک آپ کی دعوت. دونوں آپ کا ذکر ہے. آپ جو پیغام لے کر آئے، جو کتاب لے کر آئے، جو ہدایت لے کر آئے، وہ اگر دنیا کے اندر پھیلے، اس کا چرچا ہو، اس کو لوگ قبول کریں، یہ بھی آپ کا ذکر ہے. لیکن آپ کا نام بھی اس کے ساتھ ساتھ. اور نام تو اگر یہ سورت جس پر نازل ہو رہی تھی اس وقت بھی مکے کے اندر جو دعوت آپ نے پیش کی تھی، اور آپ جو مکے کے غیر معروف آدمی تھے، اس وقت بھی آپ کا نام عرب کے گوشے گوشے میں پہنچ چکا تھا. آپ نے خود تو پہنچا ہی تھا. یعنی حج کے موقع پر جتنے قبائل آتے تھے، آپ ایک ایک ٹرین میں جاتے تھے، ٹرینوں میں جاتے تھے، جلسوں میں کھڑے ہو جاتے تھے، سڑکوں پر راستے میں کھڑے ہو کر تقریر شروع کر دیتے تھے، اور دوسری طرف آپ کے مخالفین میں آپ کا نام پھیلا رہے تھے. جو آتا تھا اس کو کہتے ہوئے دیکھو ہمارا ایک آدمی ایسا ہے، اس کی بات نہیں سنی. تو ہر ایک آپ کا نام معلوم ہوتا تھا. تو لوگوں کو خواہش ہوتی تھی یہ کون آدمی ہے، کیا کہہ رہا ہے، تو جا کر آپ سنتے تھے اور ایمان لاتے تھے. تو مخالفین بھی آپ کا نام پھیلا رہے تھے اور آپ خود اپنی دعوت میں لگے ہوئے. نہ کہ عرب میں بھی شاعری کوئی جیسا ایسا ہو، دور دور سے لوگ آپ کا نام سن کے آتے تھے اور ایمان قبول کرتے تھے. لیکن اس کے بعد جب آپ کا انتقال ہو گیا، وفات ہو گئی، اس کے بعد جو آپ کا رفع ذکر ہوا وہ تو تاریخ کا ایک ایسا معجزہ ہے جس کی مثال کوئی اور پیش نہیں کر سکتا. ایک یورپ کا مستشرق امریکن گب بہت مشہور لکھنے والا ہے، وہ لکھتا ہے کہ مکے کا یتیم بچہ اس نے ایک لا الہ الا اللہ کی ایسی برقی آواز بلند کی کہ مکے سے لوگ نکلے اور 100 سال کے عرصے میں اسپین، ہندوستان، پورا مشرق، افریقہ، چین، ہر جگہ پہاڑیوں میں، وادیوں میں، کھیتوں میں، مسجد کے میناروں سے، گھروں کے اندر اس یتیم بچے کا نام پکارا جانے لگا. اشہد ان محمد رسول اللہ. ہر جگہ درود سلام کی محفلیں، آپ کا ذکر، یہ رفع ذکر کا جو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے اور وعدہ فرمایا ہے، بشارت دی ہے آپ کو. یہ آپ کی زندگی میں پوری ہو رہی تھی اور آپ کے وفات کے بعد دنیا کے اندر 1400 سال سے کوئی کوشا ایسا خالی نہیں ہے. آپ واشنگٹن میں چلے جائیں تو وہاں، اور جکارتا میں چلے جائیں تو وہاں، افریقہ کے تہران میں چلے جائیں تو وہاں پر، بڑے متمدن شہروں میں چلے جائیں تو وہاں پر ایک جگہ ایسی خالی نہیں ہے کہ جہاں محمد رسول اللہ کا نام بلند نہ ہوتا ہو، آپ کو درود نہ پڑھا جاتا ہو، صلاۃ السلام نہ پڑھی جاتی ہے. کوئی جگہ ایسا خالی نہیں. کسی بھی انسان کا ذکر اس طرح نہیں ہوتا جس طرح آپ کا ذکر ہے. لیکن مراد صرف آپ کے نام کے ذکر سے نہیں ہے، وہ بھی ہے اس کے اندر شامل. اور اس کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، حدیث کے اندر آتا ہے کہ جبریل علیہ السلام نے آ کر حضور کو بشارت دی کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ آپ کا ذکر کو میں نے اس طرح بلند کیا ہے کہ جہاں میرا نام لیا جائے گا وہاں آپ کا نام نہیں، جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں پر آپ کا بھی ذکر ہوگا. تو اپنی کتاب میں اس کو جہاں اللہ کہا وہاں پر رسول کا لفظ ساتھ ساتھ لگی. ایمان اسلام بھی اللہ و رسول، اللہ اور رسول دونوں ساتھ ساتھ ہیں، وہ ذکر ہوگا. دونوں کو ساتھ ساتھ بھی رکھا اور دونوں کے درمیان فرق و امتیاز بھی بتایا رکھا. ایک رب اور مالک ہے، ایک بندہ. اس لیے بندگی کا احساس بھی اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. یہ خیال، یہ نہ غلط فہمی ہو جائے کہ اللہ کے نام کے ساتھ ساتھ کلمے میں، قرآن میں اور اذان میں اور ہر جگہ نام ساتھ ساتھ موجود ہے. یہ دونوں کی برابر کی چیز ہے، ایسا نہیں ہے. ایک بندہ ہے، ایک آقا ہے، لیکن بندہ اللہ کا سب سے اعلیٰ ارقا محبوب ترین بندہ ہے. اس کا ذکر اس نے اتنا بلند کیا ہے اپنے نام کے ساتھ، اپنے ذکر کے ساتھ اس کو باندھ دیا ہے. قیامت تک یہ اسی کے ساتھ بندہ رہے گا. اسی طرح آپ کی دعوت اور آپ کا پیغام اور آپ کی لائی ہوئی ہدایت، جس پر ایک متمدن اور مہذب دنیا قائم ہو گئی اور 1000 برس تک یہ دنیا کے اندر غالب رہا.
اس کی مثال بھی انسانی تاریخ میں کوئی نہیں ہے کہ کوئی پیغام اور کوئی دعوت اور کوئی تہذیب 1000 سال تک دنیا کے اندر غالب رہی. لوگ بدلتے رہے، عرب گئے، ادمی آ گئے، سلجوق آ گئے، ترک آ گئے، دنیا کے اندر غالب رہے. آپ نے انگریز کا انجام دیکھا. 1857 میں تو انگریز نے ہندوستان پر اپنا قبضہ مکمل کیا جنگ آزادی کے بعد. 1947 میں یہاں سے رخصت ہو گیا. اب ان کا نام نشان ہی نہیں یہاں پر. اور آپ دیکھیں جہاں بھی قومیں گئیں یہاں پر چند سال 100 سال 200 سال سے زیادہ نہیں رہ سکی. لیکن ایک مسلمان یورپین محمد اسد بہت مشہور ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ دنیا میں سب سے حیرت انگیز بات ہے کہ سب سے بڑی لادینی شہنشاہیت اگر بنی تو وہ رومن امپائر تھی. رومن امپائر کو اپنے عروج تک پہنچنے کے لیے 600 سال لگے اور جب وہ بکھرنا شروع ہوئی تو 100 سال میں بکھر کے ختم ہو گئی. اس کے برعکس جو دینی سب سے بڑی مملکت تہذیب بنی وہ اسلامی تہذیب. اسلامی تہذیب 600 سال میں 60 سال میں مدینے سے نکل کر سمرقند، بخارا، لیبیا، تونس، الجیریا، اسپین سب جگہ تک پہنچ سکی. اور اس کے زوال کے اندر 1000 سال کے بعد بھی اس کا زوال اس طرح ہے کہ آج بھی وہ دنیا میں اس کا نام بلند ہے، اس کا خطرہ ہے، وہ حریف ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعوت کو بھی اس طرح بلند کیا، اس کی گونج ساری دنیا کے اندر بلند ہوئی. یہ 3 یہاں پر اس سورت کے اندر بڑے مختصر کے الفاظ میں اللہ کی محبت اور شفقت، اپنے نبی کے ساتھ اس سے تعلق ہے، جو اس کے ساتھ شفقت ہے پوری، وہ پوری کی پوری ان 3 آیات کے اندر جمع کر دی. اس کے بعد وہ فرمایا کہ دراصل یہ چیز ملی کیسے، ملتی کیسے، قانون بھی بیان فرما دیا اور اس کا بھی ذکر فرمایا کہ ساری چیزیں نصیب کیسے ہیں. بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے، بے شک مشکل کے ساتھ یہ جو جملہ ہے سورت کے اندر، یہ دراصل اس بات کو ظاہر کر رہا ہے کہ سورہ والضحیٰ میں جن حالات کی طرف اشارہ تھا، آپ تکلیف میں تھے، ایذا میں تھے، مخالفتیں تھی، اور یہ سورت بھی جب نازل ہوئی تو آپ مکے میں موجود تھے، سب مخالفتیں موجود تھیں. لیکن سبق یہ دیا ہے کہ دراصل یہ راستہ جو ہے یہ جدوجہد کا راستہ، یہ نعمتیں خود بخود نہیں حاصل ہوتی بلکہ جہاد سے، جدوجہد سے، مشکلات سے، آزمائشوں سے ان سے حاصل ہوتی. آپ پر مسائل پڑھتے رہے اور آپ ان کو صبر سے برداشت کرتے رہے اور مسائل اور مشکلات کے باوجود کام اور ڈیوٹی کے اندر لگے رہے جو کام اور ڈیوٹی اللہ تعالیٰ نے آپ کو سپرد کی تھی. اس کے نتیجے میں یہ ساری بشارتیں، یہ ساری بلندیاں اور یہ مرتبے جو ہیں وہ آپ کو نصیب ہوئے. ان مال اس کے اسرا کے اندر یہ اصول بھی بیان ہوا ہے کہ جو آدمی محنت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، اسی کو اس پر پھل ملتا ہے. لیکن انسان الا ما سعى، جو آدمی صحیح کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، وہی اس کو جو ہے وہ نصیب ہوتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر یہ بات بھی موجود ہے کہ حضور کے لیے بشارت ہے کہ جو آپ کا عسر کی کیفیت تھی یہ یسر کے اندر بدلنے والی. یہ آیت 2 دفعہ کیوں آئی؟ ایک ہی بات جو 2 دفعہ کیوں کہی گئی؟ بعض لوگ کہتے ہیں اس لیے کہی گئی اتنی اہم بات تھی اس کو بہت تکرار کے ساتھ دل کے اندر بٹھانا مقصود ہے. بعض لوگ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر آسانی مشکل کے بعد، ہر آزمائش سے گزرنے کے بعد ایک اور آزمائش ہے. کسی آزمائش کو آخری آزمائش میں سمجھنا کہ کمر کھول کے بیٹھ جاؤ. جب تک کہ اپنے کام سے فارغ نہیں ہو جاؤ گے، تو یہ دعوت کامیاب نہیں ہو جائے گی، اس وقت تک آزمائشوں کا مسائل کا سلسلہ جو ہے یہ جاری رہے گا. اس لیے 2 بار اس کی تکرار کی گئی. اس لیے کہتے ہیں کہ اصل میں اصل تو ایک ہی آزمائش، لیکن آسانی کی بے شمار قسمیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے دی. مثلا مکے کے دور کے بعد مدینے کا دور آیا، مدینے کے دور کے بعد خلفائے راشدین کا دور آیا، اس کے بعد امت اور پھیلتی چلی گئی. یہ سب جو ہے ایک کے بعد دوسرا دور آتا گیا. بعض لوگوں نے کہا کہ ایک مصر سے مراد دنیا کی آسانی ہے، جو یہاں پر آزمائشیں مصیبتیں ہوں گی ان کے نتیجے میں دنیا کے اندر راحت ملے گی، کامیابی ملے گی، بلندی ملے گی. اور دوسرے مصر سے مطلب آخرت کی کامیابی ہے، وہاں پر اتنی ساری چیزیں نصیب ہوں گی. تو قرآن مجید کے الفاظ کے اندر تو بہت سارے معنی کی گنجائش ہوتی ہے اور سب معنی یہاں پر اگر آپ سمجھ دیں جب بھی اس کے اندر سما سکتے ہیں. اور بھی
اللہ تعالیٰ کی کلمات کو اگر سارے سمندر سیاہی بن جائیں اور سارے درخت قلم بن جائیں تو بھی وہ ختم ہوں گے، ان کے معنی بھی ختم نہیں ہوں گے۔ قرآن مجید تو ایک سمندر ہے جس کی کوئی طے نہیں ہے معنی کی، جن میں کئی معنی بیان کرتا ہوں، ان معنیوں کی تضاد نہیں ہوتا، بلکہ ایک ہی بات کو سمجھنے کے بہت سارے پہلو ہوتے ہیں۔ یہ دراصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت بھی ہے، سبق بھی ہے، ایک نصیحت بھی ہے کہ سارا کام جو ہے یہ ہوگا۔ پھر آخر میں فرمایا فیضا فرق کا سنسد غیر عرب دیتا فرغت، تو جب آپ فارغ ہو جائیں تو آپ محنت کریں اور صرف اپنے رب کی طرف دل لگائیں، رغبت کریں۔ اس میں سے فراغت کا لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، فارغ ہو جائیں۔ فارغ کے معنی کیا ہے یہ ہم کو دیکھنا ہوگا۔ سنسد کا لفظ عربی کے اندر استعمال ہوتا ہے، اس کے معنی ہے کہ محنت کرو، اتنی محنت جو تمہیں تھکا دے۔ عقل کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، محنت کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ اور رغبت کا لفظ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے، الا رب سے کا فرغت، اور اپنے رب کی طرف رغبت اختیار۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ دراصل اللہ تعالیٰ نے جس طرح سورہ والضحیٰ کے آخر میں آپ کو یاد ہوگا، کیونکہ بالکل آخر میں اس نے کہا تھا کہ ساری ہدایات پوری ہو گئی تھی، فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ یہ ہدایات تھی، جو یتیم ہیں، یتیموں کی طرح معاشرے میں جو کمزور اور بے بس لوگ ہیں ان کے حقوق مت دباؤ، ان کے حقوق ادا کرو، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اور جو بھی مانگنے والا پوچھنے والا ہو، دنیا کا مال مانگنے والا ہو یا ہدایت کا سوال کرنے والا ہو، اس کو جھوٹو مت بلکہ اس کا سوال پورا کرو۔ کیونکہ اللہ نے ہدایت کی نعمت دی ہے، وہ جو ساری نعمتیں ملی ہیں ان کا بیان کرو۔ آپ اگر غور کریں تو ان تینوں ہدایات کا تعلق اللہ کی مخلوق سے ہے، یتیم بھی مخلوق ہے، سائل بھی مخلوق ہے، اور نعمت کا اظہار بھی مخلوق کے ساتھ۔ یہاں پر جو ہدایات دی گئی ہیں ان سب کا تعلق اپنے رب کے ساتھ۔ دو ہی چیزوں سے انسان بنتا ہے، ایک اللہ کی مخلوق کے ساتھ رحمت اور شفقت، اور ایک اپنے رب کے ساتھ دل کو لگانا اور اسی کا بن جانا، اسی کا ہو کر رہنا۔ یہاں پر اس میں آپ دیکھیں گے کہ یہاں کیونکہ انعامات اور احسانات بھی ہوئے ہیں جو اللہ کی طرف سے خاص حضور کے اوپر فرمائے گئے ہیں۔ یتیم تو بہت سارے ہوں گے جن کی اللہ نے پرورش کی، اور نادار اور مخلص بھی بہت سارے ہوں گے جن کو کہ اللہ تعالیٰ نے غنی کر دیا۔ ہدایت کی نعمت بھی اس نے بہت ساروں کو دی ہے، لیکن یہاں پر جو نعمتیں ہیں شرع صبر کی اور رفع ذکر کی اور بوجھ کے ہٹائے جانے کی، یہ خاص حضور کے لیے، اسی لیے خاص اپنے رب کے ساتھ تعلق قائم کرنے کی ہدایت کی جا رہی ہے۔ اور یہی دراصل عسر کو یسر سے بدلنے کا نسخہ بھی ہے کہ جو مشکل پڑے گی، آزمائش پڑے گی، جب اس کا مقابلہ جمع مرضی کے ساتھ عزم کے ساتھ کیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو راحت میں بدل دے گا۔ اور جب آدمی اللہ کی طرف راغب ہوگا تو اس کے اندر وہ قوت آئے گی، استعداد آئے گی، جو صبر پیدا ہوتا ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق سے پیدا ہوتا ہے۔ وما صبر کا اللہ باللہ، صبر جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ملتا ہے۔ بس بھی حکم رب دیتا ہے کہ ان میں کبھی آئے نہ، اپنے رب کے حکم پر جم جاؤ، تم ہماری آنکھوں کے سامنے ہو۔ یہ خیال رہے کہ میں اپنے آپس کی آنکھوں کے سامنے اس کا کام کر رہا ہوں، اس کا پیغام پہنچا رہا ہوں، اس کے راستے پر لوگوں کو بلا رہا ہوں، اس سے صبر پیدا ہوگا۔ یہ قرآن مجید میں جو باتیں آتی ہیں اس قسم کی، یہ دو طرفہ باتیں ہوتی ہیں، ان کے معنی دونوں طرف سے ہوتے ہیں۔ مثلا کہا ہے ان اللہ مع الصابرین، کہ جو صبر کرے گا اس کے ساتھ اللہ ہوگا، اور جس کے ساتھ اللہ ہوگا اس کو صبر کرنے کی توفیق ملے گی، صبر اس کا بڑھتا جائے گا۔ یا فرمایا انا لکبیرۃ الا علی الخاشعین، صبر اور صلاۃ سے مدد حاصل کرنا بڑا گناہ ہے سوائے وہ جن کے اندر خوشی ہو۔ جو صبر اور صلاۃ کو اختیار کرے گا اس کے اندر خوشی پیدا ہوگا، اور جس کے اندر خوشی پیدا ہوگا اس کے لیے صبر و صلاۃ کا راستہ آسان ہے۔ یہ دونوں آپس میں لازم ملزوم کی طرح تعلق رکھتے ہیں۔ یہاں پر بھی یہی بات ہے کہ عسر سے جب آدمی بدلے گا تو رب کی طرف توجہ ہوگی، اور رب کی طرف توجہ ہوگی تو عسر کی حالت میں، تنگی کی حالت میں، مشکل کی حالت میں اپنے رب کے ساتھ تعلق قائم کرنا آسان ہوگا۔ تو فارغ ہونے کا کیا مطلب ہے؟ فارغ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو دنیاوی اشغال ہیں کہ تم ان سے فارغ ہو جاؤ،
لیکن دنیاوی اشغال سے یہاں پر مطلب خالص دنیاوی اشغال نہیں ہے، بلکہ دنیاوی اشغال کے اندر وہ دینی اشغال بھی شامل ہیں جن کا تعلق دنیا سے، دینی بچوں کے ساتھ زندگی بسر کرنا، کام کرنا، اللہ کا پیغام پہنچانا، یہ سارے کام اللہ کے کام ہیں، لیکن ان کا تعلق بندوں کے ساتھ ہے۔ تو جب ان سے فارغ ہو جائے تو پھر اور محنت کرو، ہم سب کس چیز میں محنت کرو؟ اللہ کی عبادت کے اندر، اللہ کی طرف سے پھر خالص اس کے ساتھ بندگی کرو۔ یہ ہدایت اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی جگہ دی ہے، خاص سورہ مزمل میں فرمایا ہے کہ راتوں کو کھڑے رہو، آدھی رات سے زیادہ، اس سے کم، اور قرآن مجید پڑھو، اس لیے کہ دل میں تو تمہیں بڑا شغل ہے دعوت کا اور کام کا۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ جب اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ آدمی مشغول ہوتا ہے تو خدا کو بھول جاتا ہے۔ تو حضور کے شرع صدر کا ایک معجزہ یہ بھی تھا کہ جسمانی چیزوں میں بھی، مادی چیزوں میں بھی، دنیاوی چیزوں میں بھی آپ اسی طرح مشغول رہتے تھے جس طرح کے کام دنیاوی آدمی رہتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم جو بات کرتے تھے اس میں شریک ہوتے، کس سے کہانی کہتے تھے اس میں بھی آپ شریک ہوتے تھے، آپ ہنستے تھے ہمارے ساتھ، آپ ہنستے تھے، کھانا کھاتے تھے، نکاح کرتے تھے، بیویاں تھی، بچے تھے، سب اعتبار اسی طرح سے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق میں کوئی کمی نہیں آتی۔ مخلوق کی ہدایت کے اندر آپ کو دن رات گزرتا تھا، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کے ساتھ قرب بھی آپ کا اسی ذریعے سے ہوتا تھا۔ راتوں کو آپ کھڑے ہو کر تلاوت کیا کرتے تھے، قرآن کیا کرتے تھے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ دراصل فرختہ کے اندر تو بشارت ہے، ایک وقت ایسا آنے والا ہے جب آپ کا کام مکمل ہو جائے گا اور آپ اپنی مشن سے فارغ ہو جائیں گے۔ اسی میں تناؤ میں خوبصورت انداز میں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ روز کا کام روز کر کے اللہ کی طرف رجوع ہو جاؤ، بلکہ ایک وقت ایسا آنے والا ہے تمہارا سارا کام مکمل ہو جائے گا۔ یہاں پہ حدیث میں آتا ہے کہ جب آپ کا کام تقریباً مکمل ہو گیا تو حضور رات بھر قیام میں کھڑے رہا کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ کے پاؤں سوکھ جاتے تھے، اور آپ کو کہا گیا کہ آپ کو جو سارے گناہ اللہ نے معاف کر دیے ہیں پھر آپ کی اس کی مشقت اٹھاتے ہیں، اور میں آپ بن شکورا، کیا میں شکر گزار بندہ نہ بن۔ یہ ہدایت ابھی آپ آگے سورہ نصر میں اور دوسری جگہ بھی دیکھیں گے کہ فتح کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کرنے کی بشارت بھی موجود ہے۔ پہلا رب کا ہر وقت صرف اپنے رب کی طرف اپنا دل لگاؤ، اسی کے ہو جاؤ، اسی کے لو لگاؤ، اور ہر کام اسی کے لیے کرو۔ جو دعوت کا کام کرو، جو مسائل پڑھو، وہ بھی رب کی خاطر کرو۔ یہ صورت مل کر جیسا میں نے عرض کیا سورہ الضحیٰ کے ساتھ مل کر حضور کو اللہ نے ہدایت و مخلوق کا مشن فکر کیا تھا کہ آپ کو کتاب دی، وحی نازل فرمائی، راستہ دکھایا، آپ کی گرد سنت جمع کی، آپ کے صحابہ کرام کی۔ اسی امت کے جمع ہونے سے آج دنیا میں 1 ارب مسلمان گوشے گوشے میں پائے جاتے ہیں۔ اگر وہ چند مٹھی بھر لوگ آپ کے ساتھ جمع نہ ہوتے تو یہ 1 ارب مسلمان آج نہ پائے جاتے۔ غزوہ بدر میں اگر فتح نصیب نہ ہوتی تو آج یہ 1 ارب مسلمان دنیا میں نہ موجود۔ حضور نے خود ہی کہا تھا کہ آج اگر یہ مٹھی بھر لوگ خلاف ہو گئے تو دنیا پر کبھی کوئی بندگی نہیں کی جائے گی۔ تو یہ اللہ نے آپ کو فکر کام کیا تھا جو انسان کو اس نے آزمائش میں ڈالا ہے، اس آزمائش میں کامیاب کرنے کے لیے سب سے نبی بھیجے ہیں، اور اپنے آخری نبی کا ذکر اس نے فرمایا ہے، اور جو اس کو محبت ہے اپنے بندے سے صلی اللہ علیہ وسلم جو شفقت ہے، جو رحمت ہے، جو انداز گفتگو ہے جیسے کوئی بالکل قریب سے بات چیت کر رہا ہو، اس طرح آپ کے ساتھ کلام فرما رہا ہے، اس کا جو انداز ہے یہ سب آپ کے سامنے ہے، اور ہم بھی اس احسان میں شریک ہیں، اس لیے ہم آپ کی امتی ہیں، اور آپ کی امتی ہونے کی حیثیت سے جو آپ کا کام تھا وہ ہمارے سپرد بھی ہے۔ ہر مسلمان ذمہ دار ہے، ایک آیت بھی جانتا ہو دوسروں تک پہنچائے، کیونکہ ہم اس فرق سے غافل ہو گئے ہیں، اس لیے امت کا پورا مزاج بگڑ گیا ہے، اخلاق بگڑتا جا رہا ہے، دنیا میں زوال کے شکار۔ یہ حضور کے ساتھ جو بشارتیں ہیں یہ ہر زمانے کے لیے، صرف آپ ہی کے لیے نہیں ہے بلکہ ساری امت کے لیے۔ جو اللہ کے دین کے لیے کھڑا ہو جائے گا، اللہ کے سینے میں اس کے مرتبے کے مطابق، اس کے کام کے مطابق شرع صدر بھی عنایت فرمائے گا، اس کو دنیا کے اندر محبوب بھی بنائے گا، اور اس کا بوجھ بھی ہلکا کرے گا، اس کو اپنی دعوت کا مشن کا بوجھ اٹھانے کی اہلیت و صلاحیت بھی دے گا۔ یہ سارے واضح اصل عزم ہمت کی ضرورت ہے، اور جو پیغام اس نے اپنے نبی کو دیا ہے
جو پیغام اس نے اپنے نبی کو دیا ہے وہی پیغام ہمارے لیے بھی ہے. ہم آپ کی امتی ہونے کی حیثیت سے ہر اس نعمت میں کسی نہ کسی درجے میں شریک ہیں تو اس نے آپ پر فرمائی. کیونکہ اس نعمت کا حقدار بننے کے لیے یاد رکھنے کی ضرورت ہے ان نماز اسرا. اگر ہم آزمائشیں اٹھانے کے لیے تیار ہیں, مشکلات سے گزرنے کے لیے تیار ہیں, دین کی راہ پر اللہ کے راستے پر چلنے عمل کرنے میں جو مزاحمتیں ہیں, جو موانعات ہیں, جو مشکلات ہیں, ان کے باوجود اگر ہم جم کے اس کی بات کرنے کو تیار ہیں تو سورہ والضحیٰ, سورہ واللیل, حضور سے محبت کے واسطے سے جو ہم سب کو ہے ہم کو پیغام بھی دیتی ہیں اور راستہ بھی کھولتی ہیں کیا بننا چاہیے اور کیا کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم کو وہی بننے اور کرنے کی عطا فرمائے. واقع دعوانا الحمدللہ.